السلام علیکم محترم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان بھی آپ لوگوں کا اچھا گزر رہا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ باقاعدگی کے ساتھ بیٹا نمازیں بھی پڑھا کریں، اور جو رمضان ڈائری آپ کو دی گئی ہے اس کو بھی روزانہ جو ہے وہ فل کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو باتیں اس پر دی گئی ہیں ان پر بھی عمل کیا کریں، اور سبق جو آپ کو روز دیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے۔ اور ہوم ورک بیٹا روزانہ آپ کو جو دیا جاتا ہے اس کو روزانہ ڈیلی بیسس پر ہوم ورک کر کے سینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک کا آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے، جیسے آپ کلاس میں لکھتے تھے، پہلے اوپر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، دن لکھنا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے اپنا نیم، آئی ڈی اور سیکشن لکھنا ہے۔ سبق ہم بیٹا پڑھ رہے تھے، غزات بک کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ سبق غزات بک سبق نمبر 3 ہے آپ کا، اس کے بارے میں ہم نے ریڈنگ ہاف کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے جو ہے وہ اسلامی لشکر کی تیاری اور مسلمانوں کی فتح کے بارے میں پڑھا تھا، اور 2 جو ہے ہم نے شارٹ کوسچن تھے اس کے، وہ ہم نے کیے تھے۔ آج ہم نے جو ہے وہ نتائج و اثرات جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر ہے آپ کا 43 کہ نتائج و اثرات کیا تھے غزات بک کے، درج ذیل اثرات مرتب ہوئے، اور وہ کون سے اثرات مرتب ہوئے تھے وہ ہم اس میں ریڈ کریں گے۔ دنیا میں اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت روم پر مسلمانوں کا ایسا رعب و دبدبہ پڑا کہ ان میں اسلامی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ اب جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوجی ساکھ میں ایسا اضافہ ہوا کہ مسلمانوں نے بہت سے اہم سیاسی وسائل حاصل کیے جن کا حصول جنگ کی صورت میں ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ عیسائی قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیرے کی ادائیگی قبول کی اور صلح کا معاہدہ کیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیرے کی ادائیگی بھی قبول کر لی، اور صلح کا جو تھا معاہدہ وہ بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا اور ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ جو منافقین لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشیں جو تھی وہ سازشوں سے پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا، ان کی سازشیں سامنے آ گئی اور ان کے خلاف جو ہے سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم فرما دیا گیا۔ یہ تھے غزوات بک کے درج ذیل اثرات تھے، ٹھیک ہے؟ جو نتائج و اثرات بعد میں سامنے آئے ہیں وہ یہ تھے، ایک تو دنیا میں مسلمان جو ہے بہت بڑی فوجی قوت بن گئی تھی مسلمانوں کی، دوسرا لوگوں پر جو ہے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جو تھا ایسا پڑا کہ اسلام کی طاقت کے سوا کوئی اور طاقت نہیں رہی، تیسرا مسلمانوں کی فوجی ساکھ میں اضافہ ہوا جس سے اہم سیاسی فائد بھی حاصل ہوئے۔ پھر جو تھا عیسائی قبائل وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ جزیرے کی ادائیگی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ یہ نتائج اثرات تھے، اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ ڈیڑھ لگائیں، ٹھیک ہے؟ 10/5 ڈیڑھ لگائیں، یہ آپ کا 10 تاریخ جو ہے وہ ڈیٹ کا سبق ہے، 10 تاریخ کا آپ کا سبق ہے، اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر نکالیں 45، اس میں ہے آپ کا تفصیلی جواب۔ سوال نمبر 1، غزوات بک کا پس منظر بیان کریں، اس پر بھی ڈیڑھ لگائیں۔ غزوات بک کا پس منظر جو ہے یہ آپ کا کویسچن ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، اس پر بھی ڈیڑھ لگائیں۔ 10/5 اس پر ڈیڑھ لگائیں، ٹھیک ہے؟ 10 تاریخ کی اس پر تاریخ لگائیں، اور اس کے اوپر لکھ بھی لیں کہ یہ لرن کرنا ہے۔ پس منظر ہے ہمارا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ کہ فتح مکہ کے بعد سارا عرب جو ہے یہ ہم نے پہلے ریڈ کیا تھا ریڈنگ میں کہ فتح مکہ کے بعد سارا عرب جو ہے اسلام سارے عرب نے قبول کر لیا تھا، کوئی بھی طاقت ایسی نہ تھی جو اسلام کی مخالفت کر سکتی تھی، لیکن 2 طاقتیں تھیں ادھر بتائی گئی ہیں، انہوں نے 2 طاقتیں کون کون سی تھی، ٹھیک ہے؟ اور روم کا بادشاہ ہرقل جو ہے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، تو آپ نے کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے بھی جو ہے وہ جنگ کی تیاری کرنے کا صحابہ کو حکم دے دیا تھا۔ یہ پس منظر جو ہے یہاں سے اتنا آپ کا جو ہے پہلا تفصیلی جواب ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بیٹا آپ نے جو کرنا ہے آئینہ عمل کی طرف آئیں۔ آئینہ عمل
آئینہ عمل میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنا جائزہ لیں، آپ بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ اپنا جائزہ لیں کہ آپ بھی اپنی جیب خرچ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہوم ورک میں وہ چیزیں لکھنی ہیں، وہ باتیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہو جائے گا، اس پہ بھی ڈیٹ لگائیں کہ یہ آپ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ناگہانی وفات سے بچنے کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھا کریں، موذی امراض سے بچنے کی دعا جو ہے اس کو بھی باقاعدگی سے پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ فی امان اللہ۔